علیہ وسلم پر جن کے نام نامی ذات گرامی کے طفیل ہم اور آپ کو بہت ساری بابرکت نسبتیں ملی ہیں۔ قرآن مجید کی امت ہونے کی نسبت ہے، آخری نبی کی امت ہونے کی نسبت ہے، ختم نبوت کی نسبت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی وجہ سے احسان ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کے امتحانات کی بھی آمد ہے، اس لیے میں کوئی طویل درس قرآن نہیں دینا چاہتا۔ میں نے فقط چند آیات ہیں، ان کے ذریعے سے ایک بات ہے جو آپ کو ہوش گزار کر دوں گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے تنقیحات۔ جن بچوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے انہیں چاہیے کہ کسی بھی عربی زبان کی لغت ہو تو اس سے تنقیح کا جو لفظ ہے اس کی معنی تلاش کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مولانا مودودی کی اس کتاب کا نام تنقیحات کیوں ہے۔ اس کے اندر ایک عنوان ہے تجدد کا پائے چوبی، جو نیاز فتح علی پوری جو تھا اس کے ایک عنوان کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اس میں نیاز الفتح پوری نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا جو پورا مجموعہ ہے اس کو ہم 3 انداز میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں، قرآن کی اگر تقسیم کرنی ہے تو وہ 2 انداز میں ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن نے وہ باتیں کی ہیں کہ جن کو ایک انسان اپنے حواس کے ذریعے سے سمجھ بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے اور ان کے بارے میں اطمینان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا دوسرا حصہ ان تعلیمات کا ہے جس کے لیے انسان کے جو حواس خمسہ ہیں وہ انسان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے لیے انسان کا حواس کام نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کی جو اپنی عقل ہے وہ بھی جواب دے جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی بہت ساری جو تعلیمات اور ہدایات ہیں ایسی باتوں پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر۔ اس کے اندر اس نے پورے قرآن کی 5 تقسیم کی ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن کے اگر 5 عنوانات ہم بنائیں تو ہم جو بھی آیت پڑھیں گے وہ آیت کسی ایک عنوان کی طرف اشارہ کرے گی۔ اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی محاضرات لکھی ہے اس کے اندر اس نے پھر نئی 5 تقسیم کی ہے۔ اس کے ذریعے سے اس نے سمجھا ہے کہ جو آدمی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے یہ عنوانات اپنے نگاہ کے سامنے رکھیں تو قرآن ان کو سمجھ میں آئے گا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں اقوام کے اور افراد کے، جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں فرمائی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، اس کی صورت میں وہ ذلت سے دوچار ہو گیا۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور خاص طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ضروری کہ ہم قرآن مجید کو فقط واقعات کی کتاب نہ سمجھیں۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر واقعات بہت ہیں لیکن ان کو واقعات کی کتاب نہ سمجھو، ورنہ بہت سارے گاؤں کے اندر آپ نے دیکھیں کہ جو بڑے واعظ ہوتے ہیں، مولوی حضرات ہوتے ہیں، وہ راتوں رات بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی بھی کرواتے ہیں، اور آدم علیہ السلام حوا کا کے مہر بھی بتاتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ فقط واقعہ جو ہوتا ہے اس کے سارے تعلقات اور روابط ان کو ملانے میں لگے ہوتے ہیں تاکہ سامعین محظوظ ہوں، لطف اندوز ہوں۔ لیکن قرآن مجید واقعات اس لیے بیان نہیں کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لطف حاصل کیا جائے، بلکہ وہ فقط واقعہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو کوئی اشارہ مل جائے ہدایت کا، تاکہ انسان کو کوئی رہنمائی مل جائے۔ اب یہ جو آج ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ قرآن مجید کی جو سورۃ البقرہ ہے اس کا پورا آدھا جو حصہ ہے وہ اسی پر مشتمل ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باتیں فرمائی۔ لیکن جیسے ہی پورے سورہ مبارکہ کی جو درمیان والی آیت آتی ہے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہاں حضور کی امت، اب ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ بنی اسرائیل معزول ہو گئے، ان کے دن ختم ہو گئے، اب آپ کا منصب ہے، اور پھر آپ کے لیے نمونہ ہے یہ بنی اسرائیل، ان والی غلطیاں تم لوگ نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک واقعہ فرمایا ہے
اور یہ واقعہ یہ سبق دے رہا ہے کہ امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 6 لاکھ کی پوری آبادی ہے، فرعون سے ان کو نجات ملی ہے، اور فرعون ظاہر قبطی قوم کا آدمی تھا، اور جو فرعون تھا وہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے جنہوں نے یوسف علیہ السلام جیسا بادشاہ پایا تھا، نبی پایا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام والی جو برکات تھی اس سے وہ اپنے آپ کو محروم کرتے گئے، یہاں تک کہ پھر فرعونہ مصر آ گئے، پھر انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ جس طرح ہم ہندوستان کے اندر 1000 سال تک ہم نے بھی اسلام کی برکات دیکھی، ہمارے پاس مسلم حکمران رہے، پھر اسلام کو بھولتے چلے گئے، پھر انگریز ہمارے پر مسلط ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل پر بھی یہ جو قبطی تھے، جو فرعون تھے، یہ ان پر مسلط ہو گئے، بڑے ظلم ڈھائے ان پر۔ جو آدمی حکمران ہوتا ہے نا، غالب ہوتا ہے، پھر اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، پھر اس کی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر میں آ جاتی ہیں، اور کبھی کبھار قوم کے اندر آ جاتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر بھی فرعون کی جو قوم تھی اس کی بہت ساری عادات آ گئی تھی۔ ان میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ فرعون اور اس کی جو قوم تھی وہ گائے کی پوجا بھی کرتی تھی، اس کا احترام بھی کرتی تھی۔ اب خود بنی اسرائیل جو مسلمان قوم تھی، موحد قوم تھی، اس کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، لیکن ظاہر موسیٰ علیہ السلام آ گئے، انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، قوم کھڑی ہو گئی، اور آخر کار انہوں نے فرعون سے نجات بھی حاصل کر لی، جس طرح مسلمانوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کر لی۔ لیکن اس قوم کی دل کے اندر وہ گائے کی پوجا موجود تھی، اس کی محبت موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کی آزمائش کرتا ہے اس چیز میں جس سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اپنی محبت کو میری محبت پر قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قوم کے اندر ایک واقعہ ہو گیا کہ اتنی بڑی آبادی کے اندر ایک قتل ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہمارے پاس قتل ہوا ہے اس کا قاتل کون ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کوئی سوال پیغمبر سے کرنے کا تو نہیں تھا۔ اگر تمہارا کسی نے گھاس چوری کر لیا تو کیا پیغمبر کے پاس جاؤ گے؟ کسی نے چوری کیا بتاؤ میں؟ یہ کام بتانے کے لیے پیغمبر نہیں آتے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے مدد چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہو کہ اگر ان کو قاتل کا پتہ چلانا ہے تو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کر لو، اس گائے کا کوئی بھی حصہ جو مردے پر مار دو، کھڑا ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو قوم والوں نے جب یہ سوال اور یہ جب جواب سنا اور یہ حکم آیا، قوم والے بالکل پریشان ہو گئے، اس لیے کہ گائے کی پوجا تو دل میں تھی، اب اس پر کیسے وہ چھری چلائیں؟ اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ تتخذونا ہزوا، صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، ہمیں آپ مذاق بنا رہے ہیں، ہمیں آپ بچہ سمجھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب میں اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ حکم دے رہا ہے تو کیا یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اندر میں تو مذاق کروں گا؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم گائے ذبح کرو گا، کہ میں کروں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو یہ بات اگر میں تنزن کہوں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، یہ تو بڑی جہالت ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اب ان قوم والوں نے دیکھا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ تو بالکل سنجیدہ اور پکے ہیں اپنی بات کے اندر، اس لیے اب ان کو عمل کرنا نہیں تھا، اس لیے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ادعو لنا، اس کا ہمارے پاس ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دعا کی تھی ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ یہ گائے ہو کیسے۔ لیکن یہ جو ادعو لنا ہے اس کے آپ 4-5 ترجمے دیکھیں اردو کے، فتح محمد جالندری کا ترجمہ دیکھیں، مولانا مودودی کا ترجمہ دیکھیں، ابھی تک کی عثمانی کا نیا ترجمہ آ گیا، احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، کرم شاہ کا دیکھیں، تو سب نے اس کے الگ الگ ترجمے کی اردو کا کے الفاظ کی۔ بعض نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کریں ہمارے لیے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب ایسی ظالم قوم یوں نہیں کہتی کہ ہمارے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، بلکہ تیرے رب سے دعا کرو، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ جو بیل ہونا چاہیے، وہ جو گائے ہونی چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بالکل بڑی عمر بھی نہ ہو، چھوٹی عمر بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، بچیا ہو، اور ففعلوا ما تؤمرون، جو تم سے کہا جائے اس کو کرو بھی۔
اور زیادہ سوالات نہیں کرو، لیکن قوم کو عمل کرنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے پوچھ کر دے کہ وہ گائے جو نا اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہ یقول انا بقرۃ صفرا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے اس رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع بالکل شوخ رنگ ہونا چاہیے، اس رنگ کے اندر کوئی دھیما پن نہ ہو، تسر الناظرین، ایسا ہونا چاہیے کہ ناظرین کو خوش کر دے، لوگ آشش کر اٹھیں جیسے اس کو دیکھیں، اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، ایسا رنگ اس کا ہونا چاہیے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اتنی گھٹیا جو سوالات تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے صبر کو سلام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پھر جا کر اپنی قوم کے لیے وہ سوالات کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ اپنی قوم پر کتنا صبر کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا تیسری دفعہ بھی جواب دیا کہ قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب پھر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے پہلا سوال پھر کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کرو گائے کسی ہونی چاہیے، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جو گائے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، اور وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راستہ پا لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جی انشاءاللہ جو ہے بہت سارے مسائل کا حل ہے، اس لیے ان لوگوں کی زبان سے بھی یہ کوئی لفظ نکل گیا انشاءاللہ، اس لیے آپ دیکھیں گے پھر آخرکار ان کے لیے وہ بدھی حل ہو گئی جس میں یہ پریشان تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے والے سوال کا جب یہ تیسری دفعہ سوال ہوا تو اس کو اور جواب دیا کہ وہ ایسا بیل ہو کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ اس کو کبھی بھی حل میں چوتا نہ گیا ہو اور کبھی بھی پانی اٹھانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا، تو بالکل لاڈلا جانور ہونا چاہیے، ایسا جانور ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے تفاسیر کے اندر پڑھا ہوگا کہ وہ بیل ان کو کیسے ملا، یہ میں کبھی بیل کبھی گائے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بکرا جو جنس کے لیے ہے، ضروری نہیں کہ یہ گائے ہی ہو۔ اب یہ جو ان کو بیل ملا ہے اس کی پوری تفاصیل ہے، قرآن مجید کی جو بھی قصے ہیں اس پر مختلف لوگوں نے کام کیا، لیکن ایک کتاب جو مولانا حفیظ الرحمان سیواری کی جو قصص الانبیاء ہے بہت خوبصورت کتاب، یہ علمی طور پر تحقیقی طور پر اس نے بہت ساری باتوں کو جمع کیا ہے اور ان کے درمیان پر فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا کہ حفیظ الرحمان مرحوم جو مولانا مودودی کو پڑھ لیتے اور مولانا اپنے دور میں اس کا تفسیر مکمل کر لیتے تو شاید اس کتاب کے اندر اور بھی بہت سی اچھی باتیں آ جاتی، اس لیے اس نے ابوالکلام آزاد سے بہت جگہوں پر اتفاق کیا، جبکہ ابوالکلام آزاد سے مولانا مودودی نے بہت جگہوں پر اختلاف کیا، اور اس کی باتیں جو تھی ان کو تحقیق کر کے مولانا نے ثابت کیا کہ یہ جو بات ہے اس کے اندر وزن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہونی چاہیے، اس میں بے داغ ہونی چاہیے، اس میں کوئی بھی عیب نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فذبح ہوا۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اتنی باتیں سن کر پھر کہا کہ الآن جئت بالحق، موسیٰ علیہ السلام ابھی آپ نے 2-2-4 کی طرح بات کر دی، اب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، اتنی دیر سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ فذبح ہوا، پھر انہیں ذبح کر ڈالی، وما کادوا یفعلون، لیکن وہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں ذبح کر دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو بعد والا واقعہ تھا اس کو بیان کیا، اصل مسئلہ کیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بیان کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک انداز ہے، قرآن مجید کے اندر بہت سارے قصوں کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں، کبھی جو واقعی کی انتہا ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی جو واقعی کی ابتدا ہوتی ہے وہی سے قصے کو اٹھایا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ابتدا سے اٹھایا گیا۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے اپنے طور پر۔ پھر آپ دیکھو قرآن مجید کے اندر کوئی قصے ہیں جن کو 2 بار لایا گیا ہے، 3 بار، وہی ایک ہی دفعہ ہے، جیسے یہ قصہ آپ کو قرآن مجید کے اندر ایک ہی دفعہ ملے۔ اب جو بات ہمارے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے فرعون کی جو قبطی قوم تھی اور اس کی محبت بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر آ گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس پوجا کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، بالکل اس طریقے سے جو ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر بھی انگریزوں کی محبت ایسی آ گئی ہے کہ اب ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، یہاں تک انگریزی جو تہذیب ہے، انگریزی دوائیاں ہیں، انگریزی زبان ہے، اس کو ہم چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں۔ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد ہر روز سوال ہونے لگا بھائی کیوں بنایا ہے،
کیوں بنایا پاکستان؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے قرارداد مقاصد پاس کرو، بتاؤ دنیا کو یہ کس مقصد کے لیے بنائے، تو اسلام نافذ کرو۔ تو یہاں پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ اچھا پاکستان کے اندر اسلام ہو کون سا اسلام ہونا چاہیے؟ جیسے انہوں نے کہا تھا نا گائے کون سی ہونی چاہیے جس کو ہم ذبح کریں، انہوں نے کہا اسلام کون سا ہونا چاہیے جس کو یہاں نافذ کیا جائے؟ سنیوں والا اسلام، شیعوں والا اسلام، مجاہدوں والا اسلام، صوفیوں والا اسلام، کون سا اسلام ہونا چاہیے؟ اب انہوں نے یہ سوالات شروع کر دیے۔ اس کے بعد پھر ان کو جواب ملا، ایک آئین بنایا گیا، سارے علماء آپس میں اکٹھے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج تک سوال وہی ہے کہ پھر یہ پوچھیں گے کون سا اسلام یہاں پر نافذ ہونا چاہیے؟ یہاں پر تو دیکھو لوگ ایک طرح نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ تو یہ سوالات جو اسد بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کیے تھے، ہم لوگوں نے بھی اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر ایسی سوالات کہ ہماری قوم ہم ذریعہ بن جائیں گے، کوئی راستہ پالے، اور آخرکار جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کی شریعت آ جائے، اس کے احکامات کی تنفیذ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے اس قوم کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اس بہت بڑی جدوجہد کے لیے آپ کو علم کی جو زیور ہے اسے لیس بھی ہونا چاہیے، مطالعہ بھی کرنا چاہیے، کام بھی کرنا چاہیے، تاکہ ایک جو بہت بڑی جدوجہد ہے اس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بنی اسرائیل قوم اپنے لیے عبرت بن گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے مسلح بھی چھین لیا، ان سے قبلہ بھی چھین لیا، ان سے کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم مسلمان جو نا آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی شان و شوکت نہیں ہے، کوئی ہمارا روب نہیں ہے، کوئی ہماری ہیبت نہیں ہے، ہماری کسی بات کو تحقیق سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر ہر جگہ ہنسا جا رہا ہے۔ افغانستان کے اندر چند دن پہلے قندوز کے اندر 127 بچے شہید کر دیے گئے، دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اگر کسی یہودی کو چھینک بھی آ جائے تو پورا مغرب کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں نے حقیقت میں جو سوالات زیادہ کیے ہیں، ہیلے اختیار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بچنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بچنے کے، اس لیے آج ہم زیادہ پیچھے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم عمل کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو رکھی ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں تو فقط آپ سے ملنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مراد اور خواہش جو آپ حضرات کی بھی ہوگی، ہماری بھی تھی، اب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کا راستہ میسر کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اساتذہ سے ملا جائے، آپ سے ملا جائے، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست کی جائے کہ انشاءاللہ العزیز اتوار کی صبح 5 بجے میں کراچی سے جو ہے وہ جدہ روانہ ہو جاؤں گا اپنی والدہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ عمرہ ادا کروں گا، اور 20 تاریخ کو مدینہ منورہ کا جمعہ اور 27 تاریخ کو مکہ